بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی صحبت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک دیوانے کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں تو فرمایا، بے شک شریعت میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کو وہ دیوانہ زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی باتیں سنائیں۔ آپ اللہ کی محبت میں فنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو ایمان کی حلاوت عطا کی۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ نشے کی حالت میں گھر سے نکلے، راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، تعظیم کے ساتھ اٹھایا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کے پرزے کو عطر سے خوشبودار کر کے پاک جگہ میں رکھ دیا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا اور میرے نام کی عزت کی، یقیناً میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا، یہاں تک کہ جو بھی تیرا نام سنے گا اس کے دل میں راحت ہوگی۔ اس پر آپ نے فوراً توبہ کر لی۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے کہا، یہ شخص رات بھر نہیں سوتا اور 3 دن میں سے صرف 1 دن روزہ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت بشر رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔
آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں کہ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری ہو اور دن بھر روزہ رکھا ہو اور رات تک کچھ نہ کھایا پیا ہو، ناظرین، اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ 99 سبحانہ ناموں و میں سے تعالیٰ اپنے کوئی لطف و ایک کرم نام سے کمنٹ باکس میں دلوں میں ضرور بندے ٹائپ کے کریں۔ عمل سے زیادہ ویڈیو ڈال پسند دیتا آئی ہے۔ ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، حضرت اور بلال ایسی مزید الخواص اچھی رحمۃ اللہ علیہ ویڈیوز دیکھنے فرماتے کے تھے لیے میرے میں چینل بنی اردو کہانی اسرائیل کے گھر کو میدان میں سبسکرائب تھا کر لیجئے۔ کہ تھینکس ایک فار شخص واچنگ۔ مجھ سے اللہ چلانے حافظ۔ لگا، مجھے اس پر تعجب ہوا، پھر مجھے الہام ہوا کہ یہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے کہا تجھے حق کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں۔ میں نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ نہایت سچے آدمی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان کے بعد ان جیسا پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہ بڑھا۔ 3 بار اسی طرح کیا تو ایک شخص جو اس بات کو جانتا تھا کہنے لگا کہ ان کا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتا جس میں شبہ ہو۔ اس دعوت دینے والے کو ان کی دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اس نے مجھے بخش دیا اور نصف جنت میرے لیے مباح کر دی، اور مجھ سے فرمایا اے بشر اگر تم میرے لیے انگارے پر بھی سجدہ کرو تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو میں نے تمہارے لیے محبت اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا، جو چاہتا ہے کہ لوگ اسے پہچانیں، یعنی جو شہرت کا طالب ہے۔ آپ کا وصال مبارک 227 ہجری میں ہوا۔ آپ اہل عشق کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی قبر مبارک بغداد شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔